بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پچھلے 2-3 سال سے جو بھی حکومت چل رہی ہے، ایک تاثر عام کہ سب ایک پیج پر ہیں اور حکومت کو کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے اچیو کر لیا۔ پچھلے چند ہفتوں سے صورتحال کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو حکومت کے نزدیک صحافی ہیں ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اختلاف ہے، کہیں نہ کہیں اختیارات پر بھی ہے، وزارتوں پر بھی ہے، نئے منظر نامے پر بھی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر اگر کوئی بہترین بات کر سکتا تھا تو وہ ہماری نظر میں تھے محمد علی درانی صاحب۔ سابق وزیر بھی ہیں، سیاستدان ہیں اور معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ درانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سیم پیج والی کہانی جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز صاحب کو، مریم صاحبہ کو، اچانک نواز شریف صاحب ایرانین صدر کو ریسیو کرنے آ جاتے ہیں، پھر مری میں سعودی ڈپلومیٹ سے ان کی ملاقاتیں، پھر خواجہ آصف سے میل ملاقات، پھر جو حکومتی صحافی ہیں، پرو گورنمنٹ صحافی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ملتان میں کوئی گفتگو تھی جس میں سیاستدانوں کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے اختلافات۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ پیج تو ابھی بھی سیم ہے لیکن کتابیں الگ الگ یعنی صفحہ نمبر 24 لیکن ایک کتاب ہے، دوسری کتاب۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف شروع ہوا ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کسی بات سے نہیں ہوا ہوگا، کسی اقدام سے ہوا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ میرے سے ملیں، میں ہوں ہی نہ بیچ میں، تو پھر مطلب مائنڈ پہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو اختلاف ہے، ایک طرف تو وہ حکمرانوں کے چہرے سے لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب شہباز صاحب طرح کا ایک کوآپریٹو بہت ڈپریسڈ لگتے ہیں آج کل جب دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں، میاں صاحب اس وقت کچھ بول نہیں رہے لیکن ہل رہے ہیں، تو میاں صاحب کا ہلنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بولتے تو وہ تب ہیں جب وہ مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں اور کمپلیٹلی، اور از بولڈ مین، آپ کو اس چیز کا نہیں، بہت بہادر ہیں، ہاں، ہر بندے سے، ہر ایک سے سینگ اڑایا انہوں سینگ نے۔ اڑائے ہیں اور بڑے سوچ کے اڑائے ہیں، اور اس لیے بھی سمجھدار ہیں کہ سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بولتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، اور مائنڈ میک اپ کر کے چلتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیشہ تاریخ کے دھارے کو، اپنی سیاست دیکھیں، ایک اتنی کمزور موروثیت کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی سیاست، ایک ماشاء اللہ کی گود سے نکلی ہوئی سیاست کو انہوں نے اتنا پروان چڑھایا کہ 2/3 اکثریت تک لے گئے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب کیا کریں گے؟ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تو فی الحال تو جو سب سے بڑا ایک رپورٹڈ انریسٹ آ رہا ہے وہ تو فارن آفس اس وقت کچھ آزادی کے نعرے لگا رہا ہے۔ نعرے لگا رہے ہیں، اور کب تک لگائے گا پتہ نہیں، کب بیان حلفی جمع ہو جائے، لیکن ابھی تک تو بہرحال وہ ایک آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی طرف سے جو بات گردش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں میری سیاست ڈوب دی، مطلب میری پارٹی ڈوب دی، میری سیاست کا مستقبل ڈوب دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ان کا یہ گلہ جو ہے، اور عوام کے اندر جو ہے میری پذیرائی ڈوب گئی، مطلب پنجاب کی، جس کے وہ بلا شرکت غیرے پہلی دفعہ ایک قومی سطح کے مضبوط قائد بن کے ابھرے تھے، آج اسی پنجاب میں وہ کہیں جانے میں پرابلم محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا یہ جو اس وقت کا کنسرن ہے کہ یہ جو میں لٹ گیا ہوں تو میں اس لوٹ کو کیسے واپس لوں۔ نہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا، انہی کی مرضی سے سب کچھ ہوا۔ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی، بھائی ان کے وزیر اعظم بنے، خود یہ کوشہ نشینی میں چلے گئے، تو سب کچھ تو ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ سوال میرے سے چند دن پہلے ایک صاحب نے کیا کہ یہ سب کچھ جو میاں صاحب کی آج کی ابتلا انہیں نظر آ رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار؟ میں نے کہا اس کا ایک فرد سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب خود۔ وہ جو انہوں نے کامیابی کی تقریر کی تھی، اگر وہ اس کو اپنی ناکامی کا اقرار کر دیتے تو آج
پہلے سے بڑے لیڈر ہوتے اگر وہ اصول کو نہ چھوڑتے اور جو سیٹس انہوں نے نہیں جیتی تھی وہ نہ مان نہ مانتے، چلے میں باقیوں کی چھوڑیں، اپنی سیٹ کے بارے میں کہہ دیتے کہ نہیں یار میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوں، میں اس طرح سیٹ نہیں لوں گا. ابھی یہی جو اندر کا ان کے وہ ہے نا ایک سے کہتے ہیں مایوسی یا ایک ریگریٹ، وہ جو یہ اندر کی مایوسی یا ریگریٹ ہے، یا آگے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اتنی قربانی دینے کے بعد بھی آگے اب کچھ نہیں ہے تو اس لیے بلبلا رہے ہیں. دیکھیں اب جس وقت یہ حکومت بنی تھی، ایک تو میں نے حکومت سے پہلے کہا تھا میاں صاحب نہیں بنیں گے وزیر اعظم، میں ریکارڈ پہ ہوں، باوجود وہ اب اس تفصیل میں نہیں جاتے. دوسرا میں نے ایک بات کی تھی الیکشن والے دن، میں نے کہا اگر عوام میں کوئی گروہ یا کوئی پارٹی یا کوئی گروپ پاپولر نہ ہو اور وہ اقتدار میں آ جائے تو جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اس ڈیڈ ویٹ کو بہت لامتناہی مدت تک نہیں اٹھا سکتے. اٹھانے کا صرف ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر وہ لایا گیا گروپ جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم کرے کہ عوام کے اندر اس کے بارے میں پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو. وہ لایا گئے گروپ نے ایسا پرفارم کیا کہ پورے عوام کی تو چیخیں نکل گئیں. ان کی ہی چیخیں نہیں نکلی، ان کے لانے والوں کی بھی چیخیں نہ نکلی. صرف عوام کی چیخیں نکلی ہیں، جو ظلم پولیٹیکل ورکرز پر ہوا ہے، جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس برباد کیا گیا، جس طریقے سے سیاسی کارکنوں کو اٹھا کے مارا گیا، پیٹا گیا، اور یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے پر 50 مقدمے، وہ کیسے 50 جگہوں پر ہو سکتا تھا، اور پھر اس پر بڑی ڈٹھائی سے یہ کہنا کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. اچھا یہ والا جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا، یہ میں ابھی اس تک تو میں پہنچا نہیں تھا، میں اس سے پہلے کی باتیں کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے بہت اس پہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو اتنے دکھ دیے ہیں، اتنی غربت دی ہے، اتنی بے روزگاری دی ہے، اتنی جو ہے ان کو لیے کوئی راستہ امید کا نہیں چھوڑا. اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیول کی کرپشن آپ نے شروع کی کہ اس کی داستانیں جو ہیں، اس کا دھواں جو ہے وہ آ کے پنڈی کے ناک میں گھسنا شروع ہو گیا. کراچی کا بزنس مین اٹھتا ہے پنڈی آ کے روتا ہے. لاہور کا چیمبر آف کامرس جو آپ کی جیب میں ہوتا تھا وہ آتا ہے تو لاہور آ کے پنڈی آ کے روتا ہے کہ بھئی ہم جائیں تو جائیں کہاں، یہ تو ہمیں جینے نہیں دے رہے. کاشتکار اٹھتے ہیں تو پنڈی آ کے روتے ہیں، تو پھر آپ کس مرض کی بلا ہے. یہ تو ایک یہ جو پہلو مطلب نہیں، لیکن ایک سوال ہے یہاں پر، اختیار سارا چیوا کے پاس ہے، پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، ان کو کسی نے روکا ہے؟ میرا کیس ہی ہے، اور آپ کو اللہ بھلا کرے، آپ نے میرے سے تو سب کہتے ہیں کہ جو ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یا سب کچھ ہے، اگر سب کچھ نہیں ہے تو پھر استعفیٰ ہے. استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ اگر کچھ نہیں ہے. بھئی میرے سے آج تک لوگ پوچھتے ہیں آپ مجھے، میں کہتی ہوں ہاں میں ساتھ رہا، ٹھیک ہے جی، غلط کیا صحیح کیا، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت استعفیٰ دیا ہوتا تو میں آج ایک لفظ بول سکتا تھا. آج میں کچھ نہیں بول سکتا، جو کچھ ہے. اچھا، آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بڑا کوآپریٹو ہیں شہباز صاحب، لیکن بڑے پریشان سے نظر آتے ہیں. ان کو کیا پریشانی ہے؟ وزیر اعظم ہے. اس عاشقی میں عزت سادات اور اب کیا، اور اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی. اختیار پورا ہے ان کے پاس، آج 2 ایمبیسڈر لگائے ہیں انہوں نے. دیکھو جی، آئینی اختیار میں نے اب بتایا نا، ابھی تو صرف فارن آفس میں آپریٹ کر رہے ہیں آگے پیچھے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا مطلب ہے وزارت داخلہ میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں جہاں ہے. دیکھیں جی، میں نے آپ کو ابھی تک جو ہم تو سنائی پہ ہی چلتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار میں تو حصہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اس وقت سے وہ اسرٹ کر رہے ہیں. میاں صاحب بھی اس وقت کس کے خلاف اسرٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اختیار کے حصول کے لیے اسرٹ، جو جس کے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو آئینی اختیار ہے وہ تو حکومت کے پاس ہے، لیکن حکومت کیسی ہے، ہم ہائبرڈ. اب حکومت کا ہائبرڈ کہنا اصل میں یہ ایکوزیشن ہے آن دا اسٹیبلشمنٹ. اور حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ایک ہی کام کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیا، ٹکرا دیا. 9 مئی کا جتنا کیس بلڈ اپ کیا، اس کے جتنے مقدمات بنائے، ان مقدمات کو ٹھہرا دیا، ان مقدمات کو اپنے وزراء کے بیانات کے لیے استعمال کیا. دیکھیں اس کے اندر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ڈیفینیٹلی ہے. ہاں، اس کے اندر مدعی ہے فوج، ٹھیک ہے جی. وہ
ان کا جائز مقدمہ ہے یا نہیں ہے وہ میرا اور آپ فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ یا پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور یا عدالت نے کرنا ہے ڈیفینیٹ۔ پروسیکیوشن حکومت تھی، حکومت نے ککھ نہیں کیا۔ دیکھیں ایک مظلوم نے اگر ایک درخواست دی ہے اپنے اوپر ظلم کی، حکومت پابند ہے کہ اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے۔ نہیں، جس انداز میں پروسیکیوشن یا مقدمے درج کیے گئے وہ حکومت نے کیا 50 اب دیکھیں اس کا یہ کس کو گندا کرنے کے لیے دیا؟ میں مدعی ہوتا ہوں، میں اب آپ دیہاتوں میں تو آپ تو خود دیہاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں کسی کا کیس خلاف کرنا ہو نا، اس کی ایف آئی آر کے فتح ناز کرتے کہ اس میں 4 ایلبائی ڈل جائے اگر تو ایف آئی آر گئی۔ اب انہوں نے مقدمات ہی ایسے بنائے ہیں کہ مقدمہ درج کرانے والا خود جو ہے وہ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ایک وہ ہے ٹوسٹ ہے، اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جتنی ہماری سیاست نے، ایون ہماری اپوزیشن نے سمپلسٹک ایفینسو لیا، انہوں نے کہا جی نہیں اصل طاقت ان کے پاس ہے، یہ اثر نہیں ہے، نقل ہے، نقل ہے، اور نقل ہی تو ڈاکو ہے۔ اچھا اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں ذرا خواجہ آصف کا جو ایک معاملہ ہے، ان کا بندہ جس نے ان کو ایم این اے بنایا، سگیڑا صاحب، جو صاحب ساری پارٹی کی خدمت کرتا رہا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پیسے بھی ریکور کر لیے گئے، مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گی لیکن حق سچ پر میں کھڑی ہوں، اور جو سارے کے سارے صحافی ہیں جن کا انکلینیشن ٹورڈز گورنمنٹ ہے، وہ اب ان کو ایک بڑی بہادر اور رانی جھانسی بنا کے پیش کر دیں۔ دیکھیں جی وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مسلسل ہو رہا ہوگا اور سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی جب فوٹو میں نے دیکھی میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے فوٹو دیکھ کے ایسے، جب کوئی فوٹو دیکھتے ہیں نا اس میں سے آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو میں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہوں نہیں یہ مریم نے نہیں کیتا، کسی اور نے کیتا، مجھے یہ آواز آئی ایسے، میرا غلط بھی ہو سکتا ہے گمان۔ نہیں آپ کبھی غلط نہیں ہو۔ اچھا تو اب یہ کہ اس وقت تو اب یہ حال ہے کہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ پنجاب میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنے دیکھو جی مطلب آپ وہ ڈار بی بی جو تھیں ان سے تو کچھ پوچھنا جا کے اس کو پکڑنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اب یہ ہے کہ کیا انسان کہے، اپنے لیے ہمارے بھائیوں کی طرح ہے سارے لوگ، ہم نے اپنے ان کے بڑوں کو، لیکن ابھی جو ٹینشن اور جس طریقے سے سلوک کیا گیا ہے، بھائیوں والی بات تو ختم ہو گئی ہے، اتنی زیادہ نفرت بیچ میں بو دی گئی۔ عوام کی نفرت جو اتنی بڑھ چکی ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں۔ ختم، آپ مجھے اب یہ بتا دیں فارمولہ یہ ختم کیسے ہوگی، اور کیا کوئی سوچ رہا ہے اس کو ختم کرنے؟ دیکھیں جی اس کو ختم کرنے کے بارے میں مجھے ابھی کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی زیادہ، کیونکہ پیچھے ہٹنا جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے سے مشکل ہے۔ پیچھے ہٹنے کے لیے تاریخ کا ادراک چاہیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے مسلس چاہیے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے حکمت اور تدبر چاہیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے منہ زوری چاہیے، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے آقا کی سنت کو جاننا پڑتا ہے، فتح مکہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو جہاں ہم کھڑے ہیں کدھر جائیں گے؟ دیکھیں جی اگر ایسی صورتحال میں اگر آپ خود نہ آگے بڑھ کے حکمت کو استعمال کریں تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر نیچر کی جو انصاف ہے نا وہ اپنا کام کرنا، قدرت پھر اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان معاشروں کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مڈل کلاس اور لوور کلاس پوری وہ اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو کے اس نے ایک جگہ آپ کو ثبوت دیا اپنی ایگزسٹنس کا، انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن کے اندر وہ اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ یہ توقع جو وہی وی لاگر آپ لوگوں کے جن کو کہ مطلب پکڑ کے ہم پیٹتے تھے، وہی انڈیا کو جب پڑے تو چھکے چھڑا دیے۔ ہمارے جو یہی چینلز جو بیچارے منہ پہ ٹیپیں لگی ہوئی تھی، جب ان کی ٹیپیں اتری تو انڈیا کی چھکے چھوٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مضبوط قوم جس فوج اور جس ادارے کے ساتھ اس کو چاہیے کہ ان کا ساتھ۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ کی بڑی زبردست بات کہی انہوں نے کہ اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکمت سے کام لینا ہوگا، اور وہ حکمت جو ہمارے اکابرین نے مختلف اوقات پر فیصلے کر کے ہمیں دکھائی۔
لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی طاقت جو ہے وہ بڑی منہ زور ہوتی ہے، اور ابھی شاید طاقت کا ہی غلبہ ہے، حکمت اور عقل اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتری کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما جناب نعیم حیدر پنچوتا ہوں گے، تو ان سے آج امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔